عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ کس قدر فکر کرتے تھے. وہ جنت جہنم کا ذکر ہوتا تو اس طرح نہیں روتے تھے, لیکن قبر کا ذکر ہوتا تو بہت روتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ پوچھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قبر میں کوئی سوچ سمجھ ہوگی, یعنی ہمارا انٹلیکٹ ہوگا, ہم غور و فکر کر سکیں گے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں, تم قبر میں شعور رکھتے ہوگے, سوچتے سمجھتے ہوگے, یعنی تمہاری عقل ساری کام کر رہی ہوگی. اب آپ دیکھیے کہ آپ لیٹے ہوئے ہیں ایک چھوٹے سے گھر میں, اور اگر اچھے ہیں تو اچھی فیلنگ ہے کہ آپ کو اس چھوٹے ہونے کا احساس نہیں ہوگا اس جگہ کے, بلکہ ایک اچھی فیلنگ ہوگی. لیکن اس وقت آپ لیٹ کے سوچ رہے ہیں, اپنی دنیا کی زندگی کو یاد کر رہے ہیں, میں کیا کیا کرتا رہا, میں نے یہ کیوں کیا, اور حسرت کی ایک انتہا ہوگی کہ یار میں نے یہ برے کام کیوں کیے, میرے پاس وقت تھا میں نے اسے ضائع کیوں کیا, میں نے اس وقت میں اللہ کا ذکر کیوں نہیں کیا, میں نے اپنے آج اس دن کے لیے تیاری کیوں نہیں کی. کیونکہ چاہے کوئی نیک ہو چاہے کوئی بد ہو, ہر ایک کو حسرت ہوگی اپنا وقت ضائع کرنے پر, اپنا ٹائم ویسٹ کرنے پر. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم آج کے اس دن کو, آج کے اس وقت کو, اپنی زندگی کو اتنا اچھا گزاریں کہ ہمیں کسی قسم کی وہاں شرمندگی نہ ہو, حسرت نہ ہو. کیونکہ قبر میں اگر ہم کروڑ دفعہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھیں گے تو وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا. آج ہم ایک دفعہ پڑھتے ہیں تو میزان بھر جاتا ہے, لیکن وہاں یہ پڑھا ہوا کام نہیں آئے گا. وہاں صرف ایک چیز فائدہ دے گی کہ ہمارے پیچھے سے کوئی ہمارے لیے دعا کرے. ہم خود اپنے لیے دعا بھی نہیں کر سکیں گے, وہاں کوئی ہمارے لیے دعا کرے, کوئی ہمارے لیے صدقہ کرے, کوئی ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو کہ جس کو آج ہم سکھائیں پڑھائیں, یا ہم آج کوئی درخت لگائیں, یا پھر ہم پانی کا بندوبست کریں, یا ہمارے پیچھے ہمارے لیے کوئی کرے, تو وہ ثواب ضرور پہنچے گا. لیکن ادروائز ہم اپنی نیکیوں میں وہاں جا کر خود کوئی اضافہ نہیں کر سکتے. پھر آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے جب ہمارے بچے فوت ہو جائیں گے یا ہمارے جاننے والے, تو اس کے بعد ہمارے لیے کون کرے گا؟ وہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہم کوئی اچھی سی کتاب لکھ کے چھوڑ جائیں, یا ہم کوئی ایسا پروجیکٹ کر کے جائیں کہ جس سے بعد والی نسلیں جو ہیں وہ 1 2 4 جنریشن کے بعد بھی جتنی جنریشن آ رہی ہیں فائدہ اٹھائیں. مثلا امام بخاری نے حدیث کی کتاب لکھی, تو آپ دیکھیے کہ آج بھی وہ کتاب موجود ہے, لوگ پڑھ رہے ہیں اس کو, اتنے 100 سال گزر چکے ہیں اور امام بخاری کے لیے وہ صدقہ جاریہ بنتی چلی جا رہی ہے. تو ہمیں بھی اپنے اندر ایسے اسکلز پیدا کرنی چاہیے, ایسے اسکلز سیکھنی چاہیے, ایسے کام کرنے چاہیے, خوب پڑھائی میں محنت کرنی چاہیے تاکہ ہم قابل بن جائیں. جب ہم قابل ہوں گے تو پھر ہم بڑے بڑے کام کر سکیں گے, اور جب ہم وہ کام کریں گے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے سے کریں گے تو انشاءاللہ وہ بعد میں بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے.